الصلاة خير من النوم. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر في كتابه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر في كتابه القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إنما بعثت مؤلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور میرے بعد میں جو آپ کے یہاں پر مہمان ہیں، مہمان خصوصی، جو صرف اپنے علاقے میں نہیں بلکہ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے جانے پہچانے مقرر ہیں، ان کا اصل بیان ہوگا۔ میں آپ حضرات کے بیچ میں صرف اتنی دیر رہوں گا جتنی دیر میں مولانا یہاں تک آئیں، اور اسی متعلق اسی بیچ میں جو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ان کے متعلق کچھ بات کہنے کی جسارت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ جو مجمع ہے اور یہ جو میرا اور آپ کا یہاں پر آ کر جمع ہونا، اکٹھا ہونا، کسی خاص نسبت کے تحت ہوا ہے، اور عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ اتنے بڑے گاؤں کے اندر ایک دینی، ایمانی، اصلاحی اور ایمانی نشست کو قائم کیا گیا اور مجمع میں گنے چنے افراد آئے۔ بہرحال اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا۔ ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنی ہے کہ رب العالمین آنے والوں کو بھی قبول فرمائے، جو نہ آئے اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ قرآن پاک کے مکمل ہونے کی ایک نشست ہے۔ قرآن پاک میں جن اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو، قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر اور اپنے آپ کو زندگی کے اندر قرآن پاک کے تابع ہو کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ اللہ کے بندے قابل مبارک ہیں۔ قرآن پاک پر رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے، میرے آپ کے بڑے اور چھوٹوں سے، مردوں عورتوں سے، بچوں بوڑھوں سے، ہر ایک سے مخاطب ہو کر رب العالمین مجھ سے اور ساری کائنات سے کچھ سوال کرتا ہے، کہیں پر پیار کے ساتھ، کہیں محبت کے ساتھ، کہیں رب العالمین اپنی کبریائی کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے انسان اوقات میں آ جاؤ، میں رب العالمین ہوں اور میرا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ کہیں پر رب العالمین اپنے تعارف کو بیان کراتا ہے تو قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ہمیشہ تک رہے گا۔ وہ ایسا باطن ہے کہ دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ قرآن پاک میں بیان فرمایا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کہ دنیا کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں کہ رب العالمین کا دیدار کر سکے۔ یہ تو اللہ کی جانب سے جنت میں ایک آنکھ عطا فرمائی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال دیکھ سکے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان میں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی
تیرا جمال کیسا، تیرا دبدبہ اور تیری سلطنت کا نظام کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر موسیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کہتا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر میرے جلوے کے بعد اور میری تجلی کے بعد یہ قائم رہ سکا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ سکو۔ اور رب العالمین کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، رب العالمین نے تجلی ظاہر فرمائی پہاڑ پر، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد جب ہوش آیا کہتے ہیں مالک تو جیسا ہے، میں ایمان لے کر آیا کہ تو رب العالمین اور میں تیرا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے اور آپ سے بار بار میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے قرآن پاک میں رب العالمین بیان فرماتا ہے اے ایمان والو، اے محمد کا کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کے نام پر زندگی کو نیلام کرنے والو، تمہیں رب العالمین کے کلام پاک کے مطابق زندگی گزارنی پڑے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے ساری دنیا زیر نگی کر دی جائے، قرآن پاک قصہ بیان کرتا ہے کوئی امریکہ کا دانشور نہیں بتائے گا، اور کوئی آ کر تمہیں اس دنیا کے اندر برطانیہ کا ماہر فنکار نہیں بتائے گا، جو قرآن پاک میں رب العالمین نے بیان کیا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے بچوں، اے بوڑھوں، اے جوانوں، اے پردے کے پیچھے بیٹھنے والی ماں اور بہنوں، اگر آسمان پر تمہیں کمندیں ڈالنی ہے تو محمد عربی کی غلامی اختیار کرنی پڑے، اور جب تک نبی کی غلامی تمہارا مقدر نہ بنے دنیا کے اندر بھیک مانگتے پھرو، ہاتھ پھیلا کر مانگو یا دامن پھیلا کر مانگو یا چادریں پکڑ کر مانگو، تمہیں کہیں بھی پناہ نہ مل سکے۔ رب العالمین کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا اس دنیا میں باقی نہیں۔ اور میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زبان پہ نکلے کوئی الفاظ ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہتا ہے اے زبان کے کھولنے والے، تو سوچتا کیوں نہیں ہے کہ اس زبان کے اندر قوت گویائی کس نے رکھی؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان تو دیکھتا نہیں، تجھے بولنے والی زبان، تیرے ماں کے ضمیر کو ادا کرنے والی زبان، تیرے اندر کے باہر لانے کے لیے ترجمانی کرنے والی زبان ایک رب العالمین کی دی ہوئی ہے۔ اگر وہ چاہے اس زبان کو گونگا کر دے اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر تجھے بولنے کی صلاحیت نہیں نوا سکتا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور اس زبان سے آنے والی آواز کو اچھا بنانے کے لیے دو ہونٹ بھی رب العالمین نے عطا فرمائے۔ اگر یہ ہونٹ نہ ہو، یہ آواز کو اچھا نہ بنائے، یہ انسان کی کیفیت کو بیان نہ کرے، جب انسان بولتا ہے جلال میں، جب انسان بولتا ہے غصے میں، جب انسان بولتا ہے کسی موقع پر اپنے جاہ و جلال کے ساتھ، آواز بتا دیتی ہے کہ اس موقع کا معاملہ کچھ عجیب سے محسوس ہوتا ہے، اس موقع پر خاموشی بہتر ہے۔ اور جب انسان پیار میں بولتا ہے تو یہ ہونٹ وہ کام کرتے ہیں کہ انسان کے کانوں میں جانے والی آواز فیصلہ کر لیتی۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ امن کا پیغام ہے، یہ عافیت کا پیغام ہے، یہ پیار بھرے لہجے ہیں، یہ محبت اور اخوت کا پیغام ہے۔ اے لوگو آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹوں کے اندر کمال رکھا ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان تو غور و فکر نہیں کرتا۔ جب تم ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا تو باپ کے اشارے کو نہیں جانتا تھا، ماں کی لوری کو نہیں جانتا تھا، بھائیوں کی آواز نہیں جانتا تھا، تیرے کانوں میں آواز تو آتی تھی لیکن اشارے نہیں جانتا تھا، اور کیا کہنے والا باپ کہتا ہے، ماں کیا کہتی ہے، تجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اس موقع پر جب تم ماں کے پیٹ سے آیا، کون سی ذات تھی جس نے تجھے ماں کی چھاتی پر لگا دیا اور ماں کی چھاتی میں تیری رضا کا انتظار کر دیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَأَخْرَجَ
أخرجكم من بطون أمهاتكم. اس وقت کو یاد کرو رب العالمین تمہیں ماں کے پیٹ سے لایا، اس حال میں لایا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ باپ کی لوری جانتے تھے، نہ ماں کا پیار جانتے تھے، نہ بھائیوں کا ادب جانتے تھے، نہ بہنوں کی تہذیب جانتے تھے. رب العالمین تمہیں دنیا کے اندر لے کر آیا. اور کس طرح لے کر آیا؟ قرآن پاک میں رب العالمین بیان فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، اے چلنے والے ٹانگوں پر، اے بولنے والے زبان سے، اے دماغ کے سوچنے والے، اے دل سے فیصلہ لینے والے، تو اپنے آپ کو 100 سال پیچھے لے کر جا. تیرا تصور نہیں تھا، تیرا اندازہ نہیں تھا، کوئی قافیہ شناس، کوئی ماہر فنکار، کوئی بڑا سائنٹسٹ، کوئی بڑا حکیم اور بڑا حاضر تیرا پتہ نہیں لگا سکتا تھا. تو آئے گا تو جنگ کرتا ہوا آئے گا، یا نیک آئے گا یا بدبخت آئے گا، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تیرا تو وجود بھی نہیں آتا. تیرا وجود کہاں تھا؟ رب العالمین کہتا ہے، بندوں سے کہتا ہے، مجھ سے آپ سے کہتا ہے، اے انسان ذرا سوچ تو صحیح تیری اوقات کیا تھی. اور دوسری جگہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا من نطفۃ امشاج نبتلی. رب العالمین کہتا ہے تمہیں قطرے سے پیدا کرنے والی ذات، اور قطرے سے پیدا کرنے والی ذات جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک قطرے کو لے کر آتی ہے. خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. باپ کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک قطرہ آتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور جہاں انسان مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا وہاں کی مٹی ماں کے پیٹ کے اندر ڈالی جاتی ہے، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا من صلصال حمإ مسنون. انسان کو بولتی کھرکھراتی مٹی سے پیدا کیا گیا، ماں کے پیٹ کے اندر مٹی ڈالی گئی اور مٹی اور پانی کو سڑایا گیا. اور ایک چلہ گزرا ہے کہ تیرا وجود نہیں تھا، تیرا پتہ نہیں تھا، تو سڑا ہوا مٹی کا لوٹ رہا تھا. پھر رب العالمین نے تجھے گوشت کے اندر تبدیل کیا. ثم علقۃ ثم مضغۃ ثم سواک رجلا. اور جب تیسرا چلہ تیرا پورا ہوا، رب العالمین کا فرشتہ آیا، تیرے ہاتھ کے پوروے بنائے، زبان بنائی، ہونٹ بنائے، کان بنائے، ناک بنائی، زبان بنائی، ایک ایک آنکھ کو بنایا. وہ رب العالمین کہتا ہے بلا قادرین علی ان نصفی بنانا. اس مالک کو یاد کرو جس نے تمہاری انگلیوں کے نشانوں کو بنایا. ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جس انسان کے ایک انگلی کے نشان بنا دیے گئے، قیامت تک دوبارہ وہ نشان نہیں بنائے گئے. اس رب کو پہچانو، اس مالک کو پہچانو جس نے تمہارے ہاتھ کی انگلیاں بنائی تو اس کے اندر نشان رکھے. اور رب العالمین کہتا ہے ثم سواک رجلا. پھر انسان کو میں نے انسان بنا دیا، لیکن ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اور رب العالمین کہتا ہے فی ظلمات ثلاث. میں نے قمقمے نہیں لگائے، روشنی کا انتظام نہیں کیا، دن کے اندر نہیں بنایا. میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں پیدا کیا. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، بچے دانی کا اندھیرا، اس کے اندر چھلی کا اندھیرا، اور دیکھتا کیوں نہیں ہے. 3 اندھیروں میں پیدا کرنے والی ذات جب بنانے پہ آئی مٹی کو سڑا کر تو پھر کیا بنایا؟ قرآن پاک میں کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. دنیا میں تجھ سے زیادہ حسین کوئی بنایا نہیں گیا. دنیا میں سب سے حسین بنایا تو انسان کو بنایا. دنیا میں سب سے زیادہ باوقار بنایا تو انسان کو بنایا. اور قرآن پاک میں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. میں نے آدم کو، آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے اور عزت کے ساتھ اسے دنیا میں لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے تمہاری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہواؤں نہیں اڑا کرتے. انہیں ہوائیں لے کر مشرق سے مغرب میں نہیں پھیلتی، انہیں بارش کی فوار نہیں لے جا سکتی، انہیں طوفان نہیں لے جا سکتے. رب العالمین کا کوئی بندہ زبان کھولتا ہے
اور لفظ اللہ کے ساتھ کھولتا ہے، نبی کے ساتھ کھولتا ہے، نبی کے نام کے ساتھ کھولتا ہے، درود شریف کے ساتھ کھولتا ہے، سیدھے کانے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے میرے بندے نے، میرے بندے اللہ، اے اللہ میں لکھ رہا ہوں تیرے بندے نے فلاں موقع پر تسبیح پڑھی ہے۔ اور جب یہ انسان گالی بکتا ہے، جب یہ انسان بری بات کرتا ہے، جب یہ انسان کوئی غلط بات کہتا ہے، بائیں کاندھے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے اے مالک، اے آسمان کے بنانے والے، اے بدیع السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، اے آسمان کو مدین کرنے والے، اے زمین کو پھلوں کے اندر سے، زمین کے اندر سے پھلوں کے نکالنے والے، تیرے بندے نے فلاں موقع پر گناہ کے لیے زبان کھولی، یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے اسی طرح چلے جائیں گے اور ہمارا کوئی سوال اور حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ میری اور آپ کی نادانی تو ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی سوچ کی کمی تو ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک اسی عقیدے کو اسی پر ضرب مارتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، اے بچوں، اے بوڑھوں، اے عورتوں، اے جوانوں، یاد رکھو وہ رب العالمین جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ انسان ذہن و گمان کے ساتھ اللہ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرے۔ قرآن پاک میں رب العالمین کہتا بندہ کہے گا ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بات یہ کہی، جو پیغمبر تم کو حکم دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَقُوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اے دنیا کے انسانوں، جب میں نے اور آپ نے نبی کے دین کو پکڑنے کے لیے اپنے اس عمر کے اندر بھی اپنے آپ کو کھپایا ہے، آقا تو دین دے کر گئے تھے، شاندار دین دے کر گئے تھے، اور یہ کہہ کر گئے تھے خبردار جھوٹ مت بولنا، خبردار کانوں سے گناہ کی بات مت سننا، خبردار آنکھ سے کسی پر ذاتی مت کرنا، اپنے پیروں کے اوپر اس وطن کو اٹھاتے ہوئے جو جسم کا ہے گناہ مت کرنا، صبح میں رب العالمین کی تسبیح، قرآن پاک کی تلاوت بیان کرنا، نماز کو پڑھنا، زکوٰۃ اگر فرض ہو اس کو ادا کرنا، اور اللہ کی جانب سے جو احکام دیے گئے ہیں انہی کو پکڑے رہنا، اور جن سے منع کیا گیا اس سے رک جانا، ورنہ تمہارا نظام تہس نہس کر دیا جائے گا۔ مگر میں اور آپ نے اللہ کے نبی کی شریعت کو ایک جانب رکھ کر کبھی اس جانب بھی کے آپ پھیرائے جاتے ہیں فلاں پارٹی ہمیں کچھ دے گی، کبھی اس جانب بھی اٹھائے جاتے ہیں فلاں پارٹی ہمیں کچھ دے گی، کوئی کچھ دینے والا نہیں۔ رب العالمین کہتا ہے اے ایمان والو، اے اسلام کا کلمہ پڑھنے والو، اے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والو، تم میرے ہو جاؤ، ساری دنیا کی طاقتیں تمہارے پیر کے نیچے پڑی ہوں گی۔ رب العالمین کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان والے بن کر دکھاؤ، سارے تخت و تاج کے بادشاہ اور مالک تم بنا دیے جاؤ۔